واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، پیغام پاکستان پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے عوام الناس کے اندر، خواص کے اندر اور ہماری جو یوتھ ہے بالخصوص اس کے اندر شعور پیدا کرنا ہے. کس چیز کا؟ کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا. کن لوگوں نے بنایا؟ پاکستانیوں نے بنایا. کس کا خواب تھا؟ علامہ اقبال کا. اس کی عملی شکل، عملی تفسیر اور تصویر قاضی محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں. لاکھوں لوگ اس ملک کی خاطر شہید ہو گئے، جن کی مہربانیوں سے آج ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. ہم ان کے ساری زندگی احسان مند رہیں گے. اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ مختلف شخصیات سے ملاقات کرواتے ہیں. وہ ایجوکیشنسٹ، وہ پڑھے لکھے لوگ، وہ تجربہ کار لوگ کہ جو دنیا کو تعلیم کے زیور سے منور کرتے ہیں. مختلف انسٹیٹیوشن سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمیشہ. اور آج ہم گورنمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ میں موجود ہیں اور یہاں سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں یہاں سے پیش کر رہے ہیں. اور ہمارے مہمان آج جو ہیں ڈاکٹر تحسین صاحب، یہ پرنسپل ہیں اس کالج کے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ کے کالج میں آ کر بہت خوشی ہوئی. مجھے اس لیے خوشی ہوئی کہ میرا بچپنا اس کالج کے ساتھ ساتھ گزرا ہے. بالکل اس کے ساتھ ہی اس کے عقب میں پائلٹ اسکول وحدت کالونی ہے، جہاں سے میں نے میٹرک کیا. میری رہائش بھی یہاں پر تھی. تو مجھے بچپن سے ہی اس کالج کے ساتھ بڑی خاص وابستگی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر آپ سے ملاقات کر کے. آپ فرمائیے کہ کب سے آپ اس کالج سے وابستہ ہیں؟ ایز اے ٹیچر میرا یہاں پہ ٹرانسفر جو ہوئی وہ سن 2010 میں ہوئی. تو مسلسل پچھلے 14 سال سے میں ادھر ہی ہوں، جس میں سے پچھلے 3 سال سے میں یہاں پہ پرنسپل ہوں. ڈاکٹر صاحب، اب کیسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بچے کو قرآن کی تعلیم تو خیر یقین یہاں پر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور جو موٹیویشن آپ پاکستان کے حوالے سے بچوں کو دیتے ہیں، ایک سکون محسوس ہوتا ہوگا؟ جی بالکل. چونکہ ہم لوگ میری وہ جنریشن ہے جو خود ہی انہی سرکاری اداروں سے پڑھی تھی. تو ہم ابھی اسی کلچر کو اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور اب اس بات کو میں بتانے میں فخر سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت وہ پورے پاکستان میں جس ادارے میں چلے جائیں وہ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اس ملک کی باغ دوڑ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس وقت جو اس ادارے سے پڑھ کر نکلے تھے آج سے 30-40 سال پہلے. وہ اس وقت کی پوزیشنز پہ موجود ہیں. تو یہ ادارہ ایک ثقافت ہے جو کہ 30-40 سال پہلے جو ہم لوگوں میں جذبہ تھا پاکستانیت کا، وہ اس کے ابھی بھی ہم امین ہیں. تو پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو شاید میں میٹرک بھی نہ کر سکتا، میں FSC نہ کر سکتا. میں نے MSc کی، اس کے بعد مجھے اسی ملک نے اسکالرشپ دے کر یورپ بھیجا. آسٹریا سے میں PhD کر کے آیا اور میں واپس آیا اور اپنے ادارے کو سرو کر رہا ہوں. اسی طرح آپ لوگوں کے لیے بھی چانس ہے. اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اسی امید کو لے کر پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور وہ پاکستانیت کے جذبے کو دل میں لے کر چل رہے ہیں. محسوس نہیں ہوتا ہوگا، شاید سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں ابھی بھی پاکستان اسی طرح رچا بسا ہے جیسے ہماری جنریشن یا اس سے پہلے وہ جنریشن، ہمارے ماں باپ کی جنریشن جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا، قربانیاں دی تھیں. ہمارے بچوں میں بھی وہی جذبہ ہے. صرف ان کو وقت پہ تھوڑی تھوڑی یاد دہانی کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے ٹیچرز
خاص طور پہ سرکاری سیکٹر کے ٹیچرز کے بارے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، وہ اس میں کامیاب ہیں کہ وہ ضرور ان کو حلال حرام، جائز ناجائز اور صحیح اور غلط کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی موٹیویشن ہوتی رہنی چاہیے، اور بالخصوص پیغام پاکستان کے پروگرام کا اجرا جو پاکستان ٹیلی ویژن نے کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور لوگوں کو خاص طور پر ینگ جنریشن کو، یوتھ کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے کالج میں فنکشن تھا تو میں بچوں کو یہ بتا رہا تھا، میری یادداشت میں 71 کی جنگ ہے لاہور کے اندر، اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک موریا پل کے پاس جب بم گرا تھا اس جگہ گیا، مجھے یادداشت میں ہے کہ وہ ایک بہت بڑا گڑھا بنا ہوا تھا، اس کے سامنے گول چکر تھا، تو میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارا اس وقت جذبہ کیا تھا۔ تو وہ لوگ جو وہ جنریشن تھی ڈیفینیٹلی، اور ہماری جنریشن جنہیں تھوڑا تھوڑا یاد ہے، تو ہم تو اس بات سے مکمل واقف ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگیں جب ہوتی رہی ہیں تو لاہور کے اندر کے لوگ کیا محسوس کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں ہماری فوج کی، ہمارے جوانوں کی، جو ابھی دہشت گردی کا سلسلہ پاکستان کے دوسری طرف سے لانچ کیا گیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اس میں ابھی تک پوری دنیا کی کوششیں ہیں کہ پاکستان کو انسٹیبل کیا جائے۔ بلکہ یہ جو نیریٹو تیار کیا گیا نا پیغام پاکستان، اس کا مقصد ہی یہی تھا جی بالکل، کہ جو لوگ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، جی سوئسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، دہشت گردی پیدا کر رہے ہیں، یعنی وہ ایکسٹریم پر کام پہنچا ہوا تھا ایسے ہی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل عین اسلامک ہے، اور ہمیں کوئی جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے اس کام کو کرنے سے۔ اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہمارے تمام جو اسکالرز تھے، مذہبی رہنما تھے، تمام مکاتب فکر کے، انہوں نے یکسوئی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ریسرچ کی اور فکر کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا اور ایک نیریٹو تیار کیا جس میں بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، بلکہ وہ لوگ تو مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، بالکل ایسے ہی، جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی، تو وہ یہ مسلمان کہلانے کے کیسے حقدار ہو سکتے ہیں؟ تو اس نیریٹو کو جو بیانیہ تھا اس کا نام رکھا گیا پیغام پاکستان، اور الحمدللہ پوری دنیا کے علماء نے، اسکالرز نے اس کو انڈور کیا، اور الحمدللہ اب یہ بیانیہ دیکھیں، دہشت گردی جو ایکسٹریمزم یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے، بالکل جی ایسے ہی، ہر کنٹری دے آر فیسنگ دا سیم پرابلم، ناٹ اونلی پاکستان، مگر پاکستان نے سفر بہت کیا ہے، پاکستان نے بڑی ہیوی قیمت ادا کی ہے اس سلسلے میں، بالکل ایسے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں علماء کا بھی جنہوں نے اس بیانی کو تیار کیا، اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس وار اینڈ ٹیرر کے اندر اپنے 80,000 جوان شہید کروائے، بالکل چھوٹی تعداد نہیں ہے، بہت زیادہ جی، بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس دہشت گردی سے بچانے کے لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے کالج میں سائنس کی تعلیمات کے لیے بھی کوئی انتظامات اور مخصوص اس میں؟ جی یہ ہمارے کالج کی جو ہسٹری ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ سائنس کالج وحدت روڈ 1974 میں 2 کالجوں کو ملا کر بنایا گیا تھا، مرجنگ ہوئی تھی، جو اس کا کہہ لیں کہ پہلے جو کالج تھا جو مشہور تھا وہ تھا سپیریئر سائنس کالج۔ 60 کی دہائی میں سپیریئر سائنس کالج کے نام سے ہر کہہ لیں کہ ضلع یا اس سے بڑی جو ڈویژن ہے، ہر ڈویژن میں ایک سائنس کالج بنایا گیا، اور اس زمانے کی جو بھی پلاننگ تھی وہ بڑی کامیاب رہی، اور سائنس کی تعلیم کو فروغ جو دیا گیا، جس کی وجہ سے میں اس بات کو کہنے میں حق بجانی میں ہوں گا کہ وہ جو اس وقت تعلیم سائنس کی شروع کی گئی، فزکس، کیمسٹری اور میتھ وغیرہ کی، اس وجہ سے ہم پھر اتنے سائنٹسٹ پروڈیوس کر سکے کہ ہم آج ایٹمی قوت ہیں۔ تو مجھے اس کی گواہی بھی ملی کہ ہمارے اس زمانے کے جو گریجویٹس ہیں، ایک دفعہ میں پنسٹیک گیا تھا کانفرنس میں، تو پتہ لگا کہ وہاں پہ ایک لیب ایسی موجود ہے جس میں 3 ہی سائنٹسٹ ہیں، اور تینوں سائنس کالج کے گریجویٹس ہیں۔ اچھا، جو چیف سائنٹسٹ تھے وہاں کے وہ فزکس کے یہاں کے ایم ایس سی تھے، اور 2 جو ان کے اسسٹنٹ سائنٹسٹ تھے وہ دونوں سائنس کالج سے ایم ایس سی کیمسٹری تھے۔ تو ہماری سائنس کی تعلیم
تب سے شروع ہے سپیریئر سائنس کالج کے نام سے. اور یہاں پہ وہ سپیریئر سائنس کالج جو تھا وہ ایم ایس سی لیول کی بی ایس آنرس لیول کی پڑھائی صرف کرواتا تھا. اور انٹر کالج یہاں پہ سڑک کے اس طرف جو تھا وہ بعد میں دونوں کو مرج کر کے سائنس کالج وحدت روڈ 1974 میں بنا دیا گیا. تو اس کے بعد ہم تقریباً شہر کے اب سینٹر میں بیٹھے ہیں اور ہم اس وقت بھی وہ 4 ایم ایس سی جو ہم کروا رہے تھے 4-5 ہم 2010 سے ہم نے بی ایس 4 ایئر انہی سائنسز کے علاوہ باقاعدہ 10-15 اور آرٹس اور سائنس کی بی ایس 4 ایئر پروگرام بھی شروع کیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ از اٹ پاسبل کہ آپ کے جو پیریڈز ہوتے ہیں مختلف اس میں سے ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک پیریڈ فکس مختص کر دیا جائے جس میں پاکستان کے حوالے سے گفتگو پیغام پاکستان کے مشن کے حوالے سے؟ اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں آپ کا پیغام جو پاکستان کا پیغام ہے پاکستان ہے، اسے پھیلانے کی ضرورت ہے، اسے روز دہرانے کی ضرورت ہے. جی ہاں، ہمیں پاکستان کی اچھی چیزیں دکھانے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان میں دوائیاں بن رہی ہیں، پاکستان میں جو چیزیں بن رہی ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں احساس ہو کہ ہم کیا کیا بنا رہے ہیں اور کیا چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کریں ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں. اپنے عوام کو یہ تعلیم دینی ہے کہ ہمیں پاکستان میں چیز بنانی ہے اور اس کو ہی خریدنا ہے. ہمیں باہر کی چیزیں خرید کے ہم نے اپنی اکانومی کا یہ حال کیا ہے. تو اگر یہ تھوڑی سی ایک کریکشن ہو جائے تو انشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس کوئی کمی. کیا ہمارے لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں؟ روز ہر قسم کا مزدور اپنے گھر سے نکلتا ہے، محنت کر کے واپس آتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی اکانومی خراب ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. تھوڑی سی کریکشن کرنی ہے ہم نے کہ امپورٹس کو کم کرنا ہے، ایکسپورٹس کو زیادہ کرنا ہے، یا کم از کم امپورٹس اتنی ہم کم کر لیں جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم بنانا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں محنت پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. جی اور نیک نیتی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں. جو ہم سیمپل بھیج رہے ہیں اس کے مطابق وہی چیز ہمیں بھیجیں. اور اس چیز پر یقین رکھیں کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے رزق کا بندوبست کیا تھا. بے شک ایسے ہی وہ رب العالمین ہے. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین. وہ رازق ہے. یہ ذمہ اس نے اپنے ذمہ لیے ہوا ہے. اس کا نظام ہمیں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں پالنے والا ہوں، میں پالنا ہے. وہ تو پتھروں کے اندر بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے. بے شک جی ایسا ہی. تو محنت ہمارا کام ہے، اس پہ برکت ڈالنا اس مالک کا کام ہے. تو اس پر ہمیں تھوڑی خدا کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ وہ جس حال میں رکھے انسان شکر ادا کرے. بالکل ایسا ہی. ہاں، یہ نہ کہے کہ میں مر گیا اور میں یہ ہو گیا میں وہ ہو گیا. نہیں، اس کا اگر اچھے دن ہے تو اچھے دن گزار لیں. اگر تنگی ہے تو تنگی میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. جی کہ یا اللہ کا شکر ہے تو نے صحت دی ہے. سب سے بڑی نعمت ہے انسان کو صحت اور تندرستی. وہ ملی تو انسان غربت کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، تنگ دستی کا مقابلہ کر سکتا ہے. جی ہر چیز کو گزار کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کن مضامین میں بچے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں آج کل؟ ہاں جی، ہمارے پاس جو آج کل بڑا ہی ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے جو ٹرینڈز میں تعلیم کی طرف جو بچے جا رہے ہیں. پہلے بیسک سائنسز میں، انجینئرنگ میں، میڈیکل میں بچے جاتے تھے. اب چند پچھلے 5 سے 6 سالوں سے میں کہہ سکتا ہوں ایک مکمل طور پر شفٹ آ گئی ہے ٹورڈز کمپیوٹر سائنسز. اور میں اس کی اگزامپل ایک میرے پاس جو جج کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس اگر 10 سال 15 سال پہلے دیکھوں تو پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے سیکشن زیادہ ہوتے تھے. اس وقت ان کا صرف ایک سیکشن بنتا ہے اور اس وقت سارا بچہ آئی سی ایس فزکس اور آئی سی ایس اسٹیٹسٹکس میں جانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی اس وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ بچہ کمپیوٹر سائنس کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور کل کو بی ایس سی ایس کرے گا اور ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ جب یہ سارے بچے فری لانسنگ وغیرہ کریں گے اور باہر کے لوگوں سے یہاں بیٹھ کر ورک فرام ہوم اور ورک فرام پاکستان دے ول سرو دی ادر کنٹریز. پاکستان کی ڈالروں میں کمائی ہوگی ڈیفینیٹلی جی. لیکن اسی لحاظ سے پھر ہمیں تیاری بھی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اب ہم ذرا کچھ سوالات بچوں کو بھی لے لیں، ادھر چلتی ہے تو ہم بچوں سے کویسچنز لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام تحریم صدیق ہے. میں گورنمنٹ سائنس کالج کے بی ایس سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ 2nd سیمسٹر سے ہوں. میرا کویسچن رسپیکٹڈ پرنسپل سے ہے
کہ اعلیٰ سائنسی تحقیق اور بہترین کریئر پلاننگ کے لیے آپ اسٹوڈنٹ کی کیا رہنمائی کریں گے؟ جی جیسے کہ میں نے ابھی بتایا بچے میں بہتر جانتے ہیں. چونکہ ہمارا سپیریئر سائنس کالج تھا تو میں اس کالج کے بارے میں دعویٰ یہ کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس لیبارٹریوں کی تعداد اگر دیکھی جائے بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے بھی زیادہ ہے. فزکس کی لیبارٹریوں کی تعداد موجود ہے زیادہ, کیمسٹری کی, باٹنی, زوالوجی, ساروں کی باقاعدہ لیبارٹریز موجود ہے. کمپیوٹر سائنس کی ہمارے پاس 3 لیبارٹریز موجود ہیں, چوتھی ہم ابھی بنا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آخری بی ایس کے آخری سال میں بچوں کو ہم ریسرچ بھی کرواتے ہیں. ابھی ہمارے چونکہ یونیورسٹیوں میں ایم فل ہوتا ہے, ہمارے بچے ایم فل کرتے ہیں, اور یہیں کے سائنس کالج کے پڑھے ہوئے بہت سارے بچے اس وقت پوری دنیا میں ایم ایس کرنے اور پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے ہیں. ان بچوں کے ہم گاہے بگاہے جو پروفائل ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ باقی بچے بھی اس سے موٹیویشن حاصل کریں. اور اس کے علاوہ سائنسز کے اندر جو ریسرچ ہے وہ ہماری کولیبوریشن ہے پی سی ایس سی آر کے ساتھ, اور باقی جو ریسرچ کرنے کے والے دوسرے ادارے ہیں. ہمارے بچے یہاں سے ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ ریسرچ کر کے اپنا تھیسز وغیرہ پنجاب یونیورسٹی میں جمع کرواتے ہیں. السلام علیکم سر, مائی نیم از گلفام راجپوت. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف بی ایس پولیٹیکل سائنس سیکنڈ سیمسٹر. میرا رسپیکٹڈ پرنسپل صاحب سے سوال ہے کہ کیا موجودہ تعلیمی نصاب اور ہم نصاب سرگرمیاں طلباء اور طالبات میں قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی جب قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہے جب بچوں کو کوئی انڈیپینڈنٹ ٹاسک دیا جائے کچھ کرنے کو. تو کالج کے اندر جب بھی ہمارے کوئی فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں, ہم جیسے فار ایگزامپل اسلامیہ سیرت کانفرنس جب ہوتی ہے تو ہم بی ایس اسلامیات کے بچوں کو آگے کرتے ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کریں, اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اگر اسی طرح ان کے سبجیکٹس سوشیولوجی کے بچے ہیں, اگر کوئی ان کے ٹاپک سے ریلیٹڈ فنکشن ہوتا ہے تو ہم اس کو ان کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹلی اس میں ایکٹ کریں, مختلف رول ادا کریں. اور اس کے علاوہ سپورٹس کے جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں, غیر نصابی سرگرمیاں ہیں, ان کے اندر بچے آگے ہو کر خود حصہ لیتے ہیں ہمارے ٹیچرز کی سپرویژن میں. تو اس سے ان میں ڈیفینیٹلی قائدانہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن سکلز بچوں میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے سارے اسٹوڈنٹس اگرچہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ایک دوسرا ان کے پاس جو جذبہ فائٹنگ اسپرٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. میں اس میں کہہ سکتا ہوں کچھ, تو اس میں الحمدللہ ہمارے بچوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور میں نے جیسے کہ پہلے بتایا ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس ملک کی ہر ادارے میں ہر جگہ پہ موجود ہیں, پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں. السلام علیکم سر, دس از حمزہ نبی فرام دی ڈپارٹمنٹ آف انگلش. سر میرا سوال یہ ہے کہ جدید علمی اور سائنسی تحقیق سے آگاہی کے متعلق آپ طلباء اور طالبات کو کیا مشورہ دیں گے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری چونکہ ہمارے پاس لیبارٹریز تو موجود ہیں, سائنسی تحقیق میں مزید جو کہہ لیں کہ ماڈرن ریسرچ ہے اس لیول کی ریسرچ ہم نہیں کراتے, لیکن ہم انہیں تھیوریٹیکلی اس کا انہیں تیار کر دیتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی لیبارٹری میں وہ جا کر کام شروع کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی ہمارے 2-3-4 سال پرانے اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں سے 10-15 کا تو مجھے پتہ ہے بذات خود کہ وہ اس وقت کون کون سی باہر کی یونیورسٹیوں میں بیٹھے لیبارٹریوں میں ریسرچ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے ٹیچرز کا بہت کردار ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید ہماری قربت ہے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے ساتھ. ہماری اپنی جو فیکلٹی ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے یا ریسنٹلی پی ایچ ڈی کر کے آئی ہے جی سی یو لاہور سے یا پنجاب یونیورسٹی سے. تو ہمارے پاس اس وقت 50 سے زیادہ پی ایچ ڈی اساتذہ موجود ہیں 170 میں سے, اور باقی کے کہہ لیں کہ 50 کے قریب آلریڈی دے آر ڈوئنگ دیئر پی ایچ ڈیز ڈیورنگ دیئر جاب. تو وہ اپنے پروجیکٹس میں ہمارے بچوں کو شامل کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے بچوں کو جو آج کل کی ریسرچ ہو رہی ہے اس سے بھی ان کا تعلق رہتا ہے. اور اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی ہمارے کوئی بچے جا رہے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی میں اسپیس سائنس ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اور اسپارکو کی مدد سے وہ اپنے پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں. کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ایک ساتھ پی ایچ ڈی جو دوست کر رہے تھے وہ ادھر پنجاب یونیورسٹی میں تھے, لیکن ہمارے پاس چونکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے تو
اس بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، لیکن پنجاب یونیورسٹی اور بڑی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں یہ ٹاپک پڑھایا جاتا ہے، اور انہوں نے پاکستانی چونکہ اسپارکو نے اپنا سیٹلائٹ بھی چھوڑا ہے، تو اس کے علاوہ بات کرنے والی دوسری ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی بھی تو آخر اسپیس ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے، اور انڈر پاکستان کے جو خاص ادارے ہیں وہ میزائل بھی بنا رہے ہیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس ہی پاکستان کی کسی نہ کسی یونیورسٹی انہیں کالجوں کے اسٹوڈنٹس ہی فزکس کے یا کیمسٹری کے وہ ادھر جا کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ٹائم دیا، اور یقیناً چونکہ آپ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ کالج بھی سائنسز کے حوالے سے ہے، تو ہمارے ناظرین کو یقیناً آپ کی باتوں سے انہوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا، موٹیویشن بھی ملی ہوگی، اور خاص طور پر ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمارے نوجوان بچے ہوتے ہیں، تاکہ ان کو موٹیویشن ملے، ان کو حوصلہ ملے، حالات چاہے کیسے بھی ہمارے کیوں نہ ہو جائیں، مگر ہمیں حوصلے کے ساتھ اگر بڑھنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمیں آگے چلنا ہے۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی دوبارہ آپ کے اس انسٹیٹیوشن میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، اس وقت تک کے لیے آپ سے بھی حاضر ہوں گے، ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم نے گورنمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ لاہور سے آپ کی خدمت پیش کیا، اور ہمارے مہمان خصوصی تھے ڈاکٹر تحسین صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں اس کالج کے۔ بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں، بڑی موٹیویشنل باتیں کی ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نئے سے نئے انسٹیٹیوشن میں جائیں، کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، اور ہمارے جو باصلاحیت، باوقار اور علمی لوگ، تحقیق والے لوگ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تعلیم کو حاصل کرنے میں اور تعلیم کا زیور لوگوں تک پہنچانے میں خرچ کر دی، ان کے تجربے کی اور ان کی باتیں آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آگے بھی اپنے اس میدان میں آگے بڑھیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے، آئندہ پھر ایک نئی یونیورسٹی سے آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔